بسم الله الرحمن الرحيم. باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن حرمز قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وفي رواية فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. وفي رواية فقال رسول له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله فنسي. وفيها لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے لأطوفن لیلۃ علی 100 امرأۃ، میں آج کی رات 100 بیوی یا 99 بیویوں سے ملوں گا، 100 یا 99 بیویوں سے ملوں گا۔ یہ راوی کا کو شک پیدا ہوا کہ آیا 100 کہا یا 99 کہا، کس مقصد سے ملوں گا؟ کا کلہن یأتی بفارس، کہ آج کے دن میں 100 عورتوں سے جو ان کی ماتحت تھیں، خواہ بیوی ہو یا لونڈی کی شکل میں ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں بیویوں کی تعداد متعین نہ رہی ہو، اس لیے بیوی بھی ہو سکتی ہے اور لونڈیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اس زمانے میں کہ لوگ کافی مضبوط ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت مباشرت زیادہ دے رکھی ہوں، تو بہرحال حدیث صحیح ہے، اس وجہ سے ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج کی رات میں 100 عورتوں سے مباشرت کروں گا۔ مقصد کیا تھا؟ کلہن یأتی بفارس یجاہد فی سبیل اللہ، ہر عورت بچہ دے گی جو گھوڑ سوار ہوگا، جو گھوڑے کی سواری کرے گا، یجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ قال له صاحبہ، تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھی نے کہا، اور ایک روایت کے مطابق فرشتے نے کہا، فرشتے نے یاد دلایا، کہا قل انشاءاللہ، کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 100 بیویوں سے مباشرت کروں گا، اس سے بچہ ہوگا اور سارے بچے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، تو اس نیت پر کہیے کہ انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ میں کروں گا ایسا۔ فلم یقل انشاءاللہ، تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، کس کام میں مشغول تھے، چنانچہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ فلم تحمل منہن الا امرأة واحدہ، 100 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی ہی حامل ہوئی، 100 میں سے صرف ایک بیوی ہی حامل ہوئی، وہ بھی جاءت بشق رجل، اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوا آدھا بچہ پیدا ہوا، مکمل انسان پیدا نہیں ہوا۔ والذی نفس محمد بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی
جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، لو قال انشاءاللہ، اگر سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا ہوتا، لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون، تو سب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، سب گھوڑ سوار ہوتے، سب کے سب۔ ایک روایت کے مطابق کہ صاحبہ کے بجائے الملک آیا، یعنی فرشتے نے یاد دلایا، فلم یقل انشاءاللہ، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے، فرشتے کی یاد دہانی کو بھول گئے۔ فاطاف بہن، چنانچہ 100 بیویوں سے ملے، مگر ان میں سے کسی نے بچہ نہیں دیا سوائے ایک عورت کے، اور ایک عورت سے بھی آدھا انسان ہی پیدا ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر انہوں نے انشاءاللہ کہا ہوتا، لم یحنث، تو ان کی قسم کے خلاف نہ ہوتا، وکان ارجا لحاجتہ، اور ان کی ضرورت پوری ہو کر رہتی، یعنی انہوں نے جو نیت کی تھی وہ نیت پوری ہوتی، بچے 100 کے 100 ہوتے۔ اور ایک روایت کے مطابق لو قال انشاءاللہ لم یحنث، اگر انہوں نے انشاءاللہ کہا ہوتا تو ان کی قسم کے خلاف نہ ہوتا، وکان دارکن فی حاجتہ، اور ان کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہوتا یہ عمل۔ تو شق رجل، نصف انسان، الحنث فی زمین، نقضها، کہ قسم کے الٹا کرنا، قسم پورا نہ ہونا، قسم پورا نہ کرنا، یہ حنث کہلاتا ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے دعوتی دروس ملتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ کہ انبیاء اللہ کی راہ میں جہاد کو اپنا مقصد سمجھتے تھے، ان کی بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی نیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم 100 عورتوں سے ملیں گے، اور مقصد یہ کہ سب سے بچے پیدا ہوں اور سب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں۔ تو اس سے انہیں کس طرح جہاد کی خواہش تھی کہ جہاد کریں گے تو مجاہدین چاہیے، مجاہدین دوسروں کی تلاش کیوں، ہمارے خود بچے ہوں تو اس کام کو ادا کریں۔ مگر ان کی نیت گرچہ کہ صحیح تھی، اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی چاہ رہا تھا، چنانچہ ان پر نسیان طاری ہوئی، اور انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، مگر یاد دہانی کے باوجود انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو ایک داعی کو چاہیے بہرحال کہ اپنی نیت اچھی رکھے، اس کی خواہش ہو کہ موقع ملے تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور اس کے لیے تیاری بھی کرے، کہ سلیمان علیہ السلام نے صرف ارادہ ہی نہیں کیا، اس کی تیاری بھی کی، مگر معمولی سی چوک پر وہ تیاری مکمل نہیں ہو سکی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کو کس قدر اہمیت حاصل ہے کام کی کامیابی کے لیے، کام کی کامیابی میں انشاءاللہ کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھی ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جو کام بھی تم کرنا چاہو، تم اگر کہتے ہو کہ میں کل یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ ضرور کہو، انشاءاللہ ضرور کہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر بھول جاؤ تو پھر جیسے ہی اللہ کو یاد آئے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کسی کام کو کرنے کے لیے ارادہ اور ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کو کہا ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ان کی تمنا پوری ہوتی، ان کی خواہش پوری ہوتی، قسم کے خلاف نہ ہوتا، اور خواہش ہی نہیں بلکہ جو ارادہ رکھتے تھے وہ ارادہ بھی پورا ہوتا، یعنی بچے ہوتے اور سب کے سب اللہ کی راہ میں
जिहाद करते। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि असबाब को अपनाना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से तवक्कुल का तकाज़ा है कि असबाब भी अपनाया जाए। अल्लाह से तवक्कुल का तकाज़ा है कि असबाब भी अपनाए जाएँ। चुनांचे इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं, वफ़िल हदीस फ़ज़्लु फ़िअलिल ख़ैर व तआती असबाबिही। इस हदीस से मालूम होता है कि अच्छे काम की फजीलत ज़ाहिर होती है और अच्छे काम के असबाब अपनाने की भी अहमियत ज़ाहिर होती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि हम अपनी बीवियों से मिलेंगे ताकि बच्चे पैदा हों और वो अल्लाह की राह में जिहाद करें। तो मकसद को हासिल करने के लिए बच्चों का हुसूल निहायत ही अहम है। तो एक दाई को चाहिए कि सालिह नीयत के साथ साथ उसके असबाब भी अपनाएं, अल्लाह तबारक व तआला से तवक्कुल रखें और मुस्तक़बिल का जो भी इरादा हो उसमें इंशाअल्लाह ज़रूर कहें। इस हदीस से मालूम होता है कि किस्सा बयान करना मदरू के सामने तालीम का एक अच्छा तरीक़ा है कि किस्सा से इंसान के नफ्सों पर असर होता है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया और अल्लाह ताला की कुदरत बयान किया कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कहते तो अल्लाह की कुदरत से उन्हें 100 बच्चे हासिल होते। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये उसलूब किस्सा का तफहीम के लिए मुतअद्दिद जगह अपनाया है। चुनांचे कहा सूरह यूसुफ ने, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ कौमों के किस्से कुरान में जा बजा बयान फरमाए हैं ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। तो दाई को चाहिए कि किस्सा गोई का उसलूब अपनाएं, अच्छे अंदाज में कुरान में जिक्र किए गए किस्सों को, हदीस में जिक्र किए गए किस्सों को बयान करें मौसर अंदाज में, मौसर उसलूब में। इस हदीस में मिअत इमरातिन औ 99, इससे मालूम होता है कि सहाबा किराम और सलफ़ सालिहीन हदीस के नक़ल करने में किस कदर मुहतात होते थे। जहाँ ज़रा शुबहा हुआ उस शुबहे को ये नहीं कि बस हमारे नफ्स में इतना आता है उस नफ्स के मुताबिक बयान करें, नहीं, हदीस को हूबहू बयान करने की कोशिश करते। जहाँ शुबहा होता उस शुबहे को भी बयान करते, ये सोच कर कि कहीं इससे हमारे हाफ़िज़े की कमज़ोरी ज़ाहिर होगी, छोड़ते नहीं थे, बल्कि हदीस की सेहत, हदीस को कमा हूबहू बयान करने के लिए कहीं शक होता तो शक का भी इजहार फरमाते। जैसा कि इस हदीस से मालूम हो रहा है, ला तूफ़न अला मिअत इमरा औ 99। चुनांचे इब्न अबी जमरा कहते हैं, शक्कुम मिन राविल हदीस फ़ी अय्यिहिमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हदीस के बयान करने वाले को शक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया 100 कहा या 99 कहा। इस हदीस से इस बात की अहमियत ज़ाहिर होती है कि एक दाई को, एक ख़तीब को हदीस अच्छी तरह याद करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी तरह याद करना चाहिए। और अगर कहीं शुबहा पैदा हो जाए तो उसको भी बयान करना चाहिए। ये नहीं कि इसकी वजह से लोग कहेंगे कि इनका हाफ़िज़ा कमज़ोर है, सही से हदीस याद नहीं है, फिर भी बयान करने बैठे हैं। इस तरह की शर्म को दरकिनार करना चाहिए। और जो कुछ है, अगर कहीं शुबहा पैदा, उसकी तो पूरी कोशिश हुई कि हम हदीस को कमा हक़ को याद करें, पर उसके बावजूद इंसान ही है, निस्यान तारी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में उसको कहना चाहिए कि हमारे जहन में ऐसा है और कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरह के साथ या इस तरह के साथ। दाई की सिफात में से अच्छी नीयत है। चुनांचे इस हदीस में बयान किया गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अच्छी नीयत को बयान किया
کہ کلہن یاتی بفارس یجاہد فی سبیل اللہ، یہ ان کی کا اچھا ارادہ اور اچھی نیت تھی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کو اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ چنانچہ ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام قال ذلك تقویة رجاء منه وإبلاغ في حسن نیہ، لأنه قد تقرر أن نیت المؤمن ابلغ من عمله، کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھی اور اچھے عمل کے حصول کی کوشش کی، کہ انہیں پتہ ہے کہ ایک مسلمان کی نیت، اس کا ارادہ عمل سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک مسلم کی نیت اور اس کا ارادہ اس کے عمل سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کہ اگر ارادہ صحیح ہے اور کرنے کے قدم بھی اٹھا رہا ہے مگر عذر درپیش ہو گیا تو اس کی نیت پر ہی اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ دعوت کے اسلوب میں سے قسم کھا کر اپنی بات کو تقویت دینا ہے، قسم کے ذریعے سے اپنی بات کو قوت دینا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قسم کھائی جبکہ آپ پر لوگ ایمان رکھتے تھے، آپ کی باتوں پر یقین رکھتے تھے، اس کے باوجود آپ نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا والذی نفسی بیدہ لو قال انشاءاللہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے لجاہدوا فی سبیل اللہ تو سب کے سب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ تو داعی کو اپنے بیان میں، اپنی دعوت میں جہاں زور پڑے قسم کھانے کی، بات کو مدلل انداز میں پیش کرنے کی، وہاں قسم کھانی چاہیے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی شخصیت جیسی بھی ہو اس پر نسیان طاری ہو سکتا ہے، وہ بھول سکتے ہیں، اور اگر بھول جائیں تو پھر ان کے ساتھی کو چاہیے کہ ان کو یاد دلائیں، ان کے ساتھی کو چاہیے کہ ان کے یاد دلائیں۔ چنانچہ اس حدیث میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو فرشتے نے ان کو یاد دلایا، کہا کہ کہو انشاءاللہ، مگر اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام کسی وجہ سے انشاءاللہ نہیں کہہ سکے، تو نسیان عام انسان پر بھی طاری ہوتا ہے، نبیوں پر بھی نسیان طاری ہوتا ہے، اس سے معلوم کہ نبیوں پر بھی انسان طاری ہوتا ہے، اور بسا اوقات یاد دلانے کے باوجود انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے کہ ان پر نسیان طاری ہوا اور یاد دلانے کے باوجود انہیں یاد نہیں آیا، بلکہ نسیان کا طاری ہونا تو انسانیت کا خاصہ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے کہ تم لوگ بھولتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ، اور یہ ایسا کہنا کہ نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھول ہو گئی تھی، صحابہ کرام خاموش رہے، تو نماز کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شریعت کی تبلیغ میں معصوم ہیں، وہ کوئی چیز چھوڑتے نہیں، افضل الخلق ہونے کے باوجود آپ پر نسیان طاری ہو سکتا ہے تو اوروں پر بھی نسیان طاری ہو سکتا ہے، وہ اوروں پر بدرجہ اولا نسیان طاری ہو سکتا ہے۔ تو اگر نسیان طاری ہو تو اس کے ساتھیوں کو چاہیے، ان کے شاگردوں کو چاہیے
کہ انہیں یاد دلائیں، خواہ ان کی شخصیت جیسی بھی ہو، کہ یاد دلانے سے پھر جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کا استدراک ہو سکتا ہے اور اس غلطی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی نیت اچھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مستقبل میں جو بھی ہم کام کرنا چاہیں اس کام کے ارادے پر انشاءاللہ ہمیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے اور مقصد کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میں کل کام کرنے والا ہوں، جب بھی کہو تو اس پر انشاءاللہ ضرور کہو۔ اور انشاءاللہ نہ کہنے کا نقصان بھی اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ نہ کہنے پر مقصد کی برآری میں نقصان پہنچتا ہے، مقصد پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا، جبکہ انشاءاللہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو پورا کرتا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہ اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ان کا مقصد ضرور پورا ہوتا، سب کے سب بچے ضرور پیدا ہوتے اور سب مجاہد ہوتے۔ تو ہمیں مستقبل کے ارادے کے وقت، کسی کام کے ارادے وقت انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ هذا ما عندي والله أعلم بالصواب۔